ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر والسبيل. مسلمان گرامی دوستوں اور ساتھیوں، آج تراویح کی نماز میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف تلاوت کی گئی، اور آج حقیقت میں شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے محسوس کیا نہیں کیا کہ جب سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی تو حقیقت میں جو تھوڑا عربی اگر جانتے ہیں سمجھتے ہیں، یا جو لوگ ہر جمعہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں ہلکا پھلکا بھی اگر آتا رہا ہوگا، تو آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام صاحب رکوع نہ کریں تو اچھا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کے ذہن میں آیا نہیں آیا، واللہ عالم، لیکن حقیقت میں آج جب اصحاب کہف کا قصہ چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ گزر رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا، اور اس سورہ کہف کو سنتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اور آپ کو اگر موقع ملے کبھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے اس کی تفصیلات ذرا پڑھیں آپ، کیونکہ اس سفر میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی واقعے میں یہ قصہ، میں ایک قصہ جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وقت رہے گا انشاءاللہ، اور پھر جو آیت میں نے پیش کی اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ غزوہ ذات الرقاع کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یعنی پورا لشکر، پوری فوج ایک جگہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا۔ اب دشمن پیچھے تھا، دشمن بھی تاک میں تھا، جنگ ہونے کا امکان تھا، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب رات کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام کو آرام کرنا ہے، سونا ہے، اور اس بات کا بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر سارے صحابہ، ساری فوج اگر سو گئی تو کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، یہ ڈر لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دو صحابہ کرام کو بلایا۔ ایک صحابی کا نام ہے عباد بن بشر، اور دوسرے صحابی ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو، آج کی رات تم دونوں کو جاگ کر صحابہ کرام کی نگرانی اور پہرے داری کرنی ہے۔ سارے لوگ سوئیں گے، آپ دونوں جاگیں گے، اگر دشمن کی طرف سے کوئی حملے کا اشارہ ہوتا ہے تو آپ سارے لوگوں کو بیدار کر دیں گے۔ اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام سے کی، اور سارے صحابہ کرام سو گئے۔ سارے صحابہ سو گئے، رات کا وقت ہے، میدان جنگ ہے، دشمن تاک میں لگا ہوا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ جب سب سو جائیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ اور پہلے زمانے میں، جنگوں کے زمانے میں عام طور پر شبخون مارا کرتے تھے۔ شبخون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب سب سوتے رہتے تھے تو آن کی آن میں حملہ کر دیتے تھے، تو یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دونوں جاگ کر گزارنا۔ سارے صحابہ سو گئے، اب صرف دو لوگ جاگ رہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، صحرا ہے، جنگل ہے، دشمن فوج ہے، اور دشمن لگا ہوا ہے، اور سب صحابہ سو رہے ہیں، خالی دو سپاہی جاگ رہے ہیں۔ دو سپاہی پوری فوج میں جاگ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب ان دونوں نے، عباد بن بشر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں، باری باری جاگتے ہیں۔ اگر دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو ہو سکتا ہے نیند آ جائے، تو ایسا کرتے ہیں باری باری جاگ لیتے ہیں۔ ایک آدمی ابھی سو جائے گا، بعد میں بیدار ہوگا، جو ابھی جاگے گا بعد میں سو جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے باری مقرر کر لی، اور طے ہوا کہ عمار سو جائیں گے، عباد جاگیں گے۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ اب اکیلے تنہا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں،
اور اکیلے پوری فوج کی پہرے داری اور نگرانی کر رہے ہیں. گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، نگرانی کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ میں ایسے گھومتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، یوں ہی یہاں وہاں بیٹھتے ہوئے کیوں ٹائم پاس کروں؟ کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے گزار لوں. یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جو یہاں وہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اپنے اوقات کو یہاں وہاں ظاہر کرتے رہتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں. اور جب سے یہ آیا ہے تو یہ تو سب کو کیچ کر لیا یہ موبائل میں، تو سب وقت اس میں چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اب یہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے. سارے صحابہ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں، یہ اکیلے جاگ رہے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. دشمن دیکھ رہا تھا، اسے انتظار تھا کہ جیسے ہی سب سوئیں گے ہم حملہ کریں گے. ہوا کیا؟ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، دشمن نے دیکھا، دور تھا، موقع پایا اور اس نے دور سے ہی تیر کا نشانہ لگایا اور تیر چلایا. عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آ کر وہ تیر لگا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے تیر نکالا، زمین پر رکھا، نماز جاری ہے. دشمن نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، دوسرا تیر چلایا، دوسرا تیر بھی آ کے فوراً نشانے پہ لگا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تیر بھی آپ نے اٹھا نکالا، زمین پر رکھا، پھر تیسرا تیر بھی آ گیا. اب ایک کے بعد تین تیر سے زخمی ہوئے ہیں. عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں اور تینوں تیر کو آپ نے نکالا، نماز کو ہلکی کی اور اپنے بھائی عمار کو بیدار کیا. اور بیدار کر کے جب حرکت میں آ گئے تو تھوڑا سا دشمن کو لگ گیا کہ بیدار ہیں یہ لوگ، پھر اس نے حملہ کرنا بند کر دیا. لیکن اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب عباد نماز مکمل کر کے عمار کو بیدار کر دیے اور عمار نے دیکھا کہ عباد کو ایک نہیں تین تیر لگے ہوئے ہیں، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی عباد، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا اسی وقت کیوں نہیں بیدار کر دیا؟ دشمن نے جب تیر چلایا ہوگا تو پہلا تیر چلایا ہوگا، تو اسی وقت کیوں نہیں بیدار کر دیا؟ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. اسی جواب کو سنانے کے لیے میں نے پورا قصہ سنایا ہے. عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی عمار، جب دشمن کا پہلا تیر آیا تھا تو میں نماز پڑھ رہا تھا اور حالت نماز میں قرآن کی ایک سورہ پڑھ رہا تھا اور لکھا ہے کہ یہ سورہ یہی سورہ کہف تھی. میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس تلاوت میں مجھے اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سورہ کہف مکمل کیے بغیر رکوع کر لوں. میری ہمت نہیں ہو رہی تھی رکوع کرنے کی، میں رکوع نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہا مکمل کروں سورہ تب رکوع کروں. لیکن میں نے دیکھا کہ جب دشمن تیر چلانے لگا ہے تو مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو میری جان چلی جائے، اور میری جان گئی تو گئی، سارے صحابہ پر حملہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے نماز کو ہلکی کی اور بیدار کر دیا. اور عمار سے ایک جملہ اور کہا انہوں نے، میرے بھائی عمار یہ بات سن لو، اللہ کی قسم ہے اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کا پہرے دار بنایا ہے تو دشمن تیر چلاتا رہتا، ایک کے بعد ایک تیر اس کے آتے رہتے اور میری جان چلی جاتی. عباد کو یہ گوارا تھا لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ سورہ کہف مکمل کیے بغیر رکوع کریں. میرے بھائی یہ ہمارے صحابہ تھے. ایسے ہی نہیں دین ہم تک ایسے پہنچ گیا ہے، اسلام ایسے ہی نہیں ہمارے پاس اتنی حفاظت سے پہنچ گیا ہے. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں تو بہرکیف وہ میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے تو عبادت کی لذت محسوس کرتے تھے، سکون ملتا تھا ان کو. تو میرے بھائیوں سورہ کہف آج جب پڑھی جا رہی تھی تو ہم تو ہمارا ایمان ویسا نہیں، ہمارا فہم ویسا نہیں، ہماری سوچ ویسے نہیں، لیکن پھر بھی ہم جیسے ادنا امتی کو، کمزور انسان کو جب یہ فیل ہو رہا تھا
تو سبحان اللہ انہیں کیسا مزہ آیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جس طرح کا سکون ملنا چاہیے کیا ملتا ہے ہمیں؟ اگر نہیں ملتا ہے تو اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا، بہرحال لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی وضاحت کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پیچھے چل رہے تھے لیکن سورہ کہف کے حوالے سے آج ایک قصہ ہو گیا تو سمجھ لو ہم آگے پہنچ گئے۔ سورہ حجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصحاب الحجر تھے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ میں بس اصحاب الحجر کے حوالے سے وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصحاب الحجر یہ کون تھے؟ ہجر ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام ہجر پڑتا ہے۔ یہاں کے جو باشندے تھے ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس نبی کی حیثیت سے صالح علیہ السلام آئے تھے۔ صالح علیہ السلام آ کر کے ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم تھی نا اصحاب قوم سمود، یہ قوم سمود طویل القامت تھی، یعنی لمبے قد کے ہوتے تھے یہ لوگ، ان کے قد بڑے لمبے ہوتے تھے اور یہ مضبوط جسم والے ہوتے تھے، اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، اور یہ سخت تراش تھے، پتھروں کو توڑ کر محل بناتے تھے۔ پہاڑوں میں انہوں نے پتھروں کو توڑ توڑ کر گھر بنایا، محل بنایا، اور ایسے گھر بنائے تھے، ایسے محل بنائے تھے پہاڑوں میں، پتھروں میں، کہ وہ ان کا گھر ایسا تھا کہ ان کو ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، یعنی زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کچھ بھی آئے، کتنا بھی آئے، وہ محل ان کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اسی کا ان کو غرہ تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ ہم تو ایسے محل میں رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایسے طاقتور لوگ، ایسے پہاڑوں کو تراشنے والے لوگ، جب انہوں نے رب کا انکار کیا، جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، نبی کی باتوں کو رودا، جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، یہ ظالم ایسے تھے کہ صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر تم نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرو، نکالو ایک اونٹنی سامنے سے، اگر اونٹنی سامنے آ جائے گی تمہارے کہنے پہ ہم مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر پہاڑ سے اونٹنی کو نمودار کر دیا، اونٹنی نکل کے باہر آ گئی۔ پھر بھی یہ نالائق ایمان نہیں لائے قوم سمود، اور ایمان نہ لائے دور، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ناقۃ اللہ کہا، اللہ نے، اللہ کی اونٹنی تھی۔ اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پیر کاٹ دیے، اونٹنی کو ذبح کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ اب جب یہ اس قدر نافرمانی میں آگے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور کیسا عذاب آیا؟ اپنے محل میں ہیں، سوچتے تھے نہ زلزلہ ہلا سکتا، نہ طوفان، نہ سیلاب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا دیا کہ ایک آواز پیدا ہوئی، ایک بہت بھاری آواز، دہشت والی آواز، ایسی چیخ پیدا ہوئی کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر اس آواز کی تاب نہ لا سکے، اور اس آواز کو سن کر سب کے سب وہیں ختم ہو گئے، وہیں مر گئے ایک جھٹکے میں، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ اپنے محل میں پڑے رہے، سہتے رہے، کھپتے رہے، اسی میں لگے پڑے رہے وہ سب۔ اس طرح کا اللہ نے عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر دیا، چیخ و پکار کا عذاب، یہ عذاب تھا ان کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ تبوک جا رہے تھے، راستے میں یہ مقام ہجر پڑتا تھا، جب اس مقام سے، ہجر کے مقام سے گزرے، یہ سورۃ الحجر کی بات چل رہی ہے، ہجر کے مقام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے ہماری طرح کوئی ہوا جہاں
آج کے زمانے کا ہوائی جہاز تھوڑی تھا ضبط کر کے پہنچ گئے، یا کوئی کار وغیرہ تھوڑی تھی کہ فٹ سے نکل گیا. آپ اونٹنی پر چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، رکتے بھی ہیں، آگے بڑھتے بھی ہیں. ایسے چل رہے تھے صحابہ کرام. جب ہجر نامی مقام پر پہنچے، آہستہ آہستہ سفر چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس جگہ سے فوراً نکلنا ہے. اور یہاں جو کنویں ہیں، وہاں کنواں جو تھا اصحاب الحجر کا، یا وہاں جو کنواں آج بھی کہتے ہیں کہ وہ جو کنواں تھا، کہتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ اس کنویں سے پانی ہرگز نہ پینا، ان کے پانی کو چھونا نہیں، یہاں سے نکل چلو. صحابہ اکرام گھر میں کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی ہم نے تو پانی لے لیا ہے، ہم نے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، اور اپنے برتن بھی پانی سے بھر لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، جو آٹے گوندھ لیے ہو انہیں پھینک دو، جو پانی بھر لیے ہو اسے بہا دو، اور بڑی تیزی کے ساتھ روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہاں سے نکلو. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا کر یہاں سے فوری نکلو، تیزی سے نکلو. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اپنی سواری کو حرکت دیتے اور بڑی تیزی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ عذاب کی جگہ تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈرایا تھا کہ یہاں سے نکلو، یہاں عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا ہے، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سورۃ الحجر ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی، سنی تھی. آج ہم سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف پڑھے ہیں. تھوڑا ہم پیچھے چل رہے تھے اس لیے یہ تاخیر سے ہم نے سنا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، جو معذب اقواموں کا ذکر ہے، یعنی جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، عذاب دیا، ان قوموں کے قصوں کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.